رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک کا فرمان علی شان ہے، جو روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ہر ہفتے کی طرح آج بھی ہم حاضر ہے پروگرام لے کر امت کی خیر خواہی۔ جی ہاں، امت کی خیر خواہی کرنا یہ نہایت ضروری ہے۔ امت کی خیر خواہی کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ پچھلے کئی پروگرامز میں بھی آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس کا کتنا بڑا ثواب ہے اور اس کو کرنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہے، کتنے لوگوں کی دعائیں ملتی ہے۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کا ڈپارٹمنٹ GNRF اس کام کو بہت بہتر انداز میں کرتے چلے جا رہا ہے۔ جس طرح بہت سارے کام پچھلے سلسلوں میں ہم نے بیان کیے کہ دعوت اسلامی انڈیا زلزلوں میں بھی مدد کرتی ہے، سیلاب آتا ہے اس وقت بھی حاضر ہوتی ہے، اسی طرح جو ہے کسی بھی مصیبت کے وقت، پچھلے دنوں اڑیسہ میں ریل حادثہ ہوا تو دعوت اسلامی انڈیا وہاں نظر آئی، گجرات میں سائیکلون کا معاملہ ہوا وہاں دعوت اسلامی انڈیا نظر آئی، اسی طرح رمضان المبارک میں افطار کروانا ہو تو دعوت اسلامی انڈیا کا ڈپارٹمنٹ GNRF جو ہے وہ اپنی خدمات کرتا ہے۔ تو ہاسپٹلز میں فروٹ تقسیم کرنا ہو تو غریبوں کو کھانا کھلانا ہو، راشن تقسیم کرنا ہو تو میڈیکل کیمپس اور بہت سارے شعبہ جات کے اندر یہ شعبہ اپنی خدمت انجام دے رہا ہے۔ آئیے پیارے ناظرین، آج بات کریں گے کھانا کھلانے کی۔ جی ہاں، فوڈ ڈسٹریبیوشن، کھانا تقسیم کرنا، کھانا کھلانا، کھانا ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے اور کھانا کھلانے پر کیا ثواب ہے، کھانا کھانے پر کیا ثواب ہے، اس میں کیا احتیاطیں کرنی ہیں اور اس کام کو کس انداز سے کیا جا سکتا ہے۔ آئیے اس بارے میں کچھ سنتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں، تم میں بہتر وہ ہے جو کھانا کھلائے۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، دیکھا ہم نے کہ نبی پاک نے کس کے لیے ارشاد فرمایا کہ بہتر کون ہے؟ بہتر وہ ہے جو کھانا کھلائے۔ کیا بات ہے۔ ایک اور مقام پر رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے بھائی کو کھانا کھلا کر سیر کر دے اور پلا کر سیراب کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے اور جہنم کے درمیان 7 خندقیں دور فرما دے گا، یعنی 7 خندقوں جتنا فاصلہ فرما دے گا، اور ہر خندق کے درمیان کی جو مسافت ہے وہ 500 سال کی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، جہنم سے دور جانے کا سبب کھانا کھلانا بن سکتا ہے، جنت میں داخل ہونے کا سبب کھانا کھلانا بن سکتا ہے، اور اسی طرح پیارے ناظرین بہتر فرد بننا ہے، بہتر انسان بننا ہے تو کھانا کھلانے کے عمل کو ہم شامل کر لیں۔ انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے ایک بہترین فرد بننے میں ہم کامیاب ہوں گے۔ آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے سلسلے میں الحمدللہ حاجی غلام حسین صاحب احمد آباد سے اور عارف بھائی ممبئی سے جلوہ فرما ہیں، اور آج بھی ان کے مدنی پھول انشاءاللہ الکریم ہم سنیں گے۔ کیا فرماتے ہیں عارف بھائی؟ کھانا، فوڈ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی پیاری نعمت ہے۔ اچھا، اس کو کھانے کی بھی فضیلت ہے، کھلانے کی بھی فضیلت ہے۔ اچھا، جب ہم نے پچھلے سلسلوں میں پانی کی بات کی تو پتہ چلا کہ پانی کے بغیر تو زندگی مکمل نہیں ہے۔ پلانٹیشن کی بات کی تو پتہ چلا کہ پلانٹ اگر نہیں ہو تو زندگی ادھوری ہے۔ بندے کو جینے کے لیے پلانٹیشن کا ہونا ضروری ہے، پلانٹیشن کا ہونا ضروری ہے۔ تو اب بات آج ہم کریں گے کھانے کی، اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے کھانا ایک بہت امپورٹنٹ جز ہے ہماری لائف کا، اور کئی بار جو ہے نا کھانے کی بے احتیاطیوں کی وجہ سے بھی جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ ہاں، اگر کھانے میں احتیاط کی جائے اور اچھی غذا کھائی جائے، جسے عام لفظوں میں کہتے ہیں متوازن غذا، ایک پراپر ہمارا ڈائٹ ہو جس میں وائٹامنز بھی ہوں، اسی کے ساتھ ساتھ اس میں پروٹین بھی وافر مقدار میں ہوں، فائبرز ہو، ادر نیوٹریشنز ہوں، تو انشاءاللہ الکریم ایسا فوڈ جو ہے وہ ہمیں اچھی صحت دے گا۔ میں نے ایک بہت پیاری بات پڑھی تھی کہ صحت مند جسم یہ زیادہ کام کر سکتا ہے،
چاہے وہ دنیاوی ہو یا دینی ہو. یعنی ہم جو بھی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اس کے لیے بدن میں طاقت اور اچھی صحت کا ہونا ضروری ہے. جان سلامت پگڑی ہزار کہہ سکتے ہیں, کیونکہ صحت اگر مینٹین ہوگی جی. تو بندے کے لیے کسی بھی کام کو کرنا بہت آسان ہو جائے گا, اور یوں پیٹ بھی بڑا رہے گا تو دل بھی مطمئن ہوگا, دماغ بھی مطمئن ہوگا. لیکن یہ ہے کہ کھانا کیسا ہے. اب کیا آپ کے کھانے میں وٹامنس پراپر ہے؟ اب کہ کھانے میں وٹامنس پراپر ہے تو کیا پروٹین بھی اس میں اتنا مقدار ہے؟ کیونکہ زیادہ وٹامن ہوگا تو بھی ٹینشن ہے, کیونکہ اچھی چیز بھی اگر زیادہ ہو نا تو بھی پھر وہ نقصان کر دیتی ہیں. تو اسے کہتے ہیں پراپر ڈائٹ, جسے کہتے ہیں متوازن غذا. یہ ہونا بہت ضروری ہے. جیسے اگر ہم الگ الگ چیزوں پہ بات کریں, جیسے فروٹس میں بات کریں تو فروٹس کے چھلکے ایسے ہیں, جیسے سیب کی بات کر لیتے ہیں تو سیب کے چھلکے میں وٹامن سی ہوتا ہے. ابھی جو وٹامن سی جو ہوتا ہے یہ ماشاء اللہ الکریم ہمارے باڈی کے اندر ایپیتھیلیل ٹیشوز, گوشت کو بنانے میں نا بہت تیزی سے کام آتا ہے یہی وٹامن سی. لیکن اب اگر کسی نے احتیاط کیے بغیر, جیسے سیب کو دھوئے بغیر یوں ہی کھا لیا یا پھر وہ چھلکے نکال کے کھایا, تو ظاہر ہے وہ جو وٹامن سی کا جو ایڈوانٹیج ہے وہ اسے نہیں مل پائے گا. تو یہ چھلکا بھی بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن کھانا کیسا ہے کہ یا تو اس کو دھو لیا جائے یا تو یعنی اچھے طرح سے اس کا صاف کر لیں تاکہ اس کا ویکس اور اس کے اوپر کی جو ان معنوں میں, کیونکہ ظاہر ہے اس کو رکھنا ہے تو کیڑے مکوڑوں سے بچانے کے لیے بھی دوائیاں ڈالی جاتی ہیں. اگر اس کی صاف صفائی نہیں کی گئی تو ظاہر ہے اگر وہ جراثیم کچھ دوائیں اندر جائے گی تو بھی نقصان ہوگا. تو یہ اس کی ایک احتیاط. اسی کے ساتھ ساتھ اگر وٹامن B12 کی بات کریں تو یہ الحمدللہ عز و جل ہمیں سبزیوں سے ملتا ہے, کہ جو بھی ہری سبزیاں ہوتی ہیں تو ان میں وٹامن B12 ہوتا ہے, جو کہ الحمدللہ عز و جل غذائیت کے ساتھ ساتھ ہمارے دوران خون کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ خون میں جو موجود ہماری پلیٹلیٹس ہیں, یہ پلیٹلیٹس جو ہوتے ہیں نا یہ ہمارے خون میں خون کو جمانے کا کام کرتی ہیں. جیسے ہمیں کہیں بھی کٹ لگتا ہے, کہیں بھی مار لگتی ہے تو وہاں خون جمتا ہے. تو اب یہ خون جمتا ہے جسے بلڈ کلاٹنگ کہتے ہیں, خون کا جمنا. اب یہ خون جمے گا جب پلیٹلیٹس خون میں زیادہ ہوگی, تو اس کے لیے بھی سبزیوں کا جو استعمال ہے یہ الحمدللہ عز و جل ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ مچھلی ہے تو یہ اپنے جگہ پہ ایک بہترین پروٹین رکھتی ہے. اس کا جو پروٹین ہوتا ہے یہ برین اسٹومنگ یعنی دماغ کو مضبوط کرتا ہے, اور الحمدللہ عز و جل قوت حافظہ کو بڑھاتا ہے, میموری سکلز کو بڑھاتا ہے. تو یوں غذا کے جس حصے میں جائیں وہاں پر ماشاءاللہ الکریم فائدہ ہی فائدہ. لیکن ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے نا کہ اگر آپ غذا کو کھانے کی طرح کھائیں گے نا تو انشاءاللہ الکریم اس کا فائدہ ملے گا. کھانے کی طرح سے مراد کیا؟ یعنی ایک سمجھانے کے لیے یوں ہے کہ اگر کھانے کو دوا کی طرح کھایا جائے تو دوا کو کھانے کی طرح کھانا نہیں پڑے گا. اچھا, اس کو سمجھانے والے نے یوں سمجھایا ہے کہ اگر آپ کھانا اپنے تمام لوازمات کے ساتھ یعنی وہ بالکل متوازن غذا کھائیں, نہ اس میں ایکسٹرا فیٹ ہو نہ ایکسٹرا کولیسٹرول ہو. کچھ چیزیں ہے ضرور, یعنی بالکل کولیسٹرول لیس فوڈ بھی چلے گا بھی نہیں, بالکل فیٹ لیس چلے گا بھی نہیں. کچھ فیٹ بھی ہو, کچھ لپڈس بھی ہوں, کچھ نیوٹریشنز بھی ہوں, یعنی ساری چیزیں بہت زیادہ ہو نہ بہت کم ہو, ایک ساری درمیانہ چیزیں انداز ہو. متوازن غذا ہو, ایک دم انٹرمیڈیٹ غذا ہو. اب ایسی غذا کھانے سے کیا ہوگا, یہ انشاءاللہ کہ ہمارے جسم میں دوائی کا کام کرے گی اور انشاءاللہ ہم دیگر دوائیوں سے محفوظ رہیں گے. لیکن اب میں چیزوں کا معیار نہ رکھوں اور جو موقع ملا جے ملا وہ بے وقت بے انداز میں یوں کھاتا چلا گیا, تو ظاہر اب ایسا کھانا جو ہے وہ پھر میرے لیے یعنی غذا نہیں, پھر وہ وبا کی طرح ہوگا, پھر مجھے دوائیوں کی حاجت ہوگی. تو مجھے بلکہ ہمارے ناظرین کو بھی چاہیے کہ کھانے کو دوا کی طرح کھائے, ورنہ دوا جو ہے وہ کھانے کی طرح کھانی شاید پڑ جائے گی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ایسی دوا سے بچائے جو کھانے کی طرح کھانا پڑے. آمین آمین. جی کھانے بالکل کو ایسا ہی ہے. کھانے کو اگر اچھے طریقے سے چبا کر کھایا جائے تو یہ بھی کھانا ظاہر پیٹ میں, جیسے امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں کہ دانتوں کا کام آنتوں سے نہ لیا جائے. بالکل بعض لوگ اتنے بڑے بڑے لقمے کھاتے ہیں, فاسٹ کھاتے ہیں, بالکل اتنا فاسٹ کھاتے ہیں, ان کو دیکھ کر رحم آتا ہے کہ بیچارے کا پیٹ کا کیا ہوگا. تو کھانا بھی اگر کھائیں تو اچھے طریقے سے سنت کے مطابق اگر ہمارے کھانے کا انداز ہو جائے, ہمارا ہر کام اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے, مطلب مزے ہی مزے ہے, مزہ ہی مزہ ہے, یعنی اس کو زندگی جینے کا لطف آئے گا. واہ سبحان بے شک بے شک واقعی بے وہ, اور شک. وہ فوڈ بھی باقاعدہ ہے, جیسے آپ نے بھی توجہ دلائی نا, اگر وہ اچھے سے چبایا نہیں, اب وہ ظاہر ہے غذا کی نالی کے ساتھ اندر جائے گا, اب وہ پیٹ کو زیادہ کام کرنا پڑے گا نا, دانتوں کا کام جو دانت کام کرنے والے تھے اب وہ آنت کو کرنا پڑے گا, وہ پیٹ کو ابھی کرنا آنتیں پڑے گا. کام کرے گی تو یہ ایکسٹرا انرجی لگے گی. اب یہ جو ایکسٹرا انرجی کی جو خون بنے گا وہ وہیں یوٹیلائز ہو گیا. تو ان معنوں میں اس غذا سے جو اصل میں جو طاقت ہمیں حاصل کرنی تھی اب وہ اس طرح سے ہوگا بھی نہیں. اچھا, اب یہ نا کہ دانتوں کا کام آنتوں سے نہ لے, تو اس سے مراد یہی ہے کہ چبا چبا کر اچھے سے کھائے. جی بندہ اچھے طریقے سے چبائے چبائے تاکہ جو آنت ہے
اس کو دانتوں کا کام نہ کر، چبانے کا کام نہ کرنے، وہ آگے کی اچھا اب جیسے عارف آپ نے کہا نا کہ بھائی پھل ہے تو اس کو دھو لے پہلے، اسی طرح سبزیوں کو کھانا پکانے کے پہلے دھو لے، جی تو یہ تو ہوا کہ بھائی پھل کو بندہ دھو لے، لیکن کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا بھی چاہیے، بالکل ایسا ہی ہے. اور ہاتھ دھونا جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحروبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں برکت زیادہ کرے تو اسے چاہیے کہ جب کھانا حاضر کیا جائے تو وضو کرے، اور جب اٹھایا جائے تب بھی وضو کرے. سبحان اللہ. غلام حسین میں اگر یہ وضو کے بارے میں آپ کچھ بتائیں کہ بھائی نماز کے پہلے جیسے وضو کرنا ہوتا ہے، تو ابھی کھانے کے پہلے میں بتایا گیا کہ وضو کرے، تو اس سے کیا مراد لیں گے؟ یہ وضو سے مراد وہ نماز والا وضو نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ہاتھ دھوئے دونوں، کلی کرے، اور یہ ہونٹ کا جو اگلا حصہ ہے اس پر ہاتھ پھیر لے، تاکہ جو ہاتھ سے کھائے گا وہ ہاتھ صاف ہو جائے. صحیح. یہ ہونٹوں سے جائے گا اندر تو یہ صاف کر رہے، کلی کر لے گا تو وہ منہ کے اندر جو اس طرح کی کوئی جراثیم وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ بھی نکل جاتا ہے، کہ بالکل صحیح صاف کھانا اندر. پیارے ناظرین، دیکھا ہم نے کہ کھانا ہمارے لیے آزمائش کا سبب بھی بن سکتا ہے. کھانا کھانے سے جو ہے جہاں ہمیں فوائد بھی ملتے ہیں وہاں کھانا کھانے کے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. بس یہی ہے کہ بے توجہ کے ساتھ کھایا تو نقصان ہوگا، اور احتیاط کے ساتھ ایک اچھے ماحول میں کھایا، سنت کے مطابق کھایا. اب جیسے وہ کہا گیا نا کہ بھئی کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیں. اچھا بعض اوقات ہوتا ہی ہے غلام حسین بھائی، ایسا دیکھا جاتا ہے کہ ہاتھ تو لوگ دھوتے ہیں، پھر بعد میں اس کو نیپکن سے جو ہے نا وہ واپس پوچھ لیتے ہیں. تو اب ہاتھ دھویا گویا کے، اور بعد میں پھر نیپکن پر جو جراثیم وغیرہ تھے اس کو پوچھ کر واپس جو ہے اس کو، کیونکہ دکھتے نہیں ہیں، اگر وہ باریک باریک جراثیم دکھے نہیں، اب میں نے ہاتھ دھویا ہی تھا، اب اگر پوچھ لیا تو اب ظاہر وہ جراثیم دوبارہ ہاتھ پہ آ گئے، تو جو ہماری حفاظت تھی وہ پھر وہ حفاظت کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو گیا. ناظرین یہ ذہن رکھے کھانا کھانے کے پہلے ہاتھ تو دھونا ضروری ہے، یعنی ضرور دھوئے، سنت کی نیت سے دھوئے، لیکن اس کھانا کھانے کے پہلے جو ہاتھ دھوئے جائیں گے اس کو کسی نیپکن سے یا ٹیشو پیپر سے جو ہے وہ پوچھنا نہیں ہے، بلکہ بغیر پوچھے ہی جو ہے وہ ہمیں کھانا کھانا ہے. اچھا کھانا کھانے کے پہلے اگر ہاتھ نہ دھوئے جائے تو اس کے کیا نقصانات ہیں؟ فیضان سنت میں جو ہے وہ ایک واقعہ درج کیا گیا، امیر اہل سنت نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، وہ ٹرک ڈرائیور تھا، اس نے کسی ہوٹل میں کھانا کھایا ڈھابے پر، اور تھوڑی دیر کے بعد میں جو ہے وہ اس کو فوڈ پوائزن ہو گیا اور اس کا انتقال ہو گیا. اللہ. اب وہ کھانے میں ایسی کیا چیز ملی ہوئی تھی کہ جس نے اتنی جلدی اثر کر دی؟ جب اس کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ اس ٹرک ڈرائیور نے کھانے کے پہلے اپنا جو ٹائر تھا اس کو چیک کیا، اور اس ٹائر پر جو ہے وہ ایک سانپ مرا ہوا تھا، یعنی ٹائر سے یوں کچل گیا جی تھا، کچل گیا تھا. تو اب اس کا زہر اس کے ہاتھ پہ لگ گیا، اور اس نے بغیر دھوئے جو ہے وہ کھانا شروع کر دیا، تو اس زہر کے سبب جو ہے وہ اس کا انتقال ہو گیا. اللہ. تو کھانے کے پہلے جو ہے وہ ہاتھ دھونے والی سنت پر جو ہے وہ ہمیں ضرور عمل کرنا ہے. لیکن کھانا کھلانا یہ بھی ایک امت کی خیر خواہی کا کام ہے، اور کھانا کھلانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے. جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ اعمال جو پسند ہے ان میں سے ایک کھانا کھلانا بھی ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کھانا کب کھلایا جائے، کس کو کھلایا جائے، کن مواقع پر کھلایا جائے، تو اس پر انشاءاللہ الکریم ہم آگے بات کریں گے. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ غلام حسین صاحب موجود ہے، اور GNRF ڈپارٹمنٹ جو ہے کھانا کھلانے کا بھی کام کرتا ہے. ماشاءاللہ. تو کس انداز پر اس کام کو لے کر چل رہے ہیں ہم، اور کون کون سے انداز پر کھانا کھلایا جا رہا ہے، یا راشن تقسیم کیا جا رہا ہے، یا فوڈ ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے، کیا نظام لے کر ہم GNRF کے تحت اس کو چل رہے ہیں؟ ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ غریب نواز ریلیف فاؤنڈیشن جو ہے GNRF، یہ کھانا الحمدللہ کھلاتا ہے، اور اس کے متعدد ہمارے مقامات ہیں کہ ہم یہ کام ہوگا تو کھانا کھلائیں گے، یہ کام ہوگا تو پانی پلائیں گے. باقاعدہ ہمارے ایک چارٹ بنے ہوئے ہیں کہ کون سا ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو ہم کیا کیا کام کریں گے. تو اس کے تحت الحمدللہ کھانا کھلانا بھی یہ ایک ہمارا اہم کام ہے. تو یہ ہم نے کئی جگہوں پر ہم کھلاتے ہیں، جیسے کہ ابھی رمضان المبارک پچھلے مہینوں گیا، تو رمضان المبارک میں ہم نے کئی جگہوں پر عاشقان رسول کے لیے جو روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے، جو آؤٹ آف سٹی کے ہوتے ہیں، بڑے بڑے شہروں میں نا باہر سے لوگ مسافر ہوتے ہیں، جاب کے لیے آئے ہوتے ہیں، تو وہ
सिंगल पर्सन होते हैं, सही, तो उनके लिए नॉर्मल वक्तों में तो खाना मिल जाता है, सहरी और इफ्तार में वो नॉर्मल वक्त इन मानों में होता शहरी नहीं, में नहीं मिलता अमूमन। सहरी में नॉर्मली नहीं मिलता है। तो ऐसी जगहों पर हमने सहरी के ज़रिए उनको खाना खिलाया, इफ्तार के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह खाना खिलाया। कई हमारे फैज़ान मदीना में, मराकिज़ में अल्हम्दुलिल्लाह ये इत्माम हमने किया था और अल्हम्दुलिल्लाह ये खाना खिलाया गया इस तरह। माशाअल्लाह। ये रमज़ान। इसके अलावा डिजास्टर में भी खाना खिलाया जाता होगा। इसी तरह जैसे डिज़ास्टर में जैसे पिछले सिलसिलों में हमने उड़ीसा की बात की थी कि वहाँ हमने खाना खिलाया, तो वहाँ उड़ीसा में अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 4 हॉस्पिटल में अल्हम्दुलिल्लाह खाने का पूरा निज़ाम बनाया था माशाअल्लाह। और 2 वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको खाना दे रहे थे, अल्लाह पाक की रहमत। तो वहाँ हमने खाना खिलाया। इसके बाद मैं आपको एक और बहुत अच्छी जगह ले चलूँ, हिंदल वली सुल्तानुल हिंद माशाअल्लाह, ख्वाजा गरीब माशाअल्लाह, नवाज माशाअल्लाह। रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इनके उर्स मुबारक में अल्हम्दुलिल्लाह हम खुसूसी तौर पर लंगर गरीब नवाज का एहतमाम क्या बात है। गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन वाले गरीब नवाज के शहर में लंगर गरीब नवाज करें, क्या मजाक, मजे को भी मजा आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो चूंकि हमारी निस्बत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से है, अब जब हमारी निस्बत ही उन्हीं से है तो उनका उर्स आए तो जाहिर है कि हम खाना, तो उसको हम खाना खिलाने को हमने मंसूब कर दिया लंगर गरीब नवाज से। वो है ही खाना ही खिलाना है, जाहिर सी बात है ना। जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर हमने इस मरतबा काफ़ी दिनों तक अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना, बल्कि छठी के जो 6 दिन होते हैं, 6 दिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मिकदार में अल्हम्दुलिल्लाह इनको हमने डेली बेस पर खाना खिलाया अल्हम्दुलिल्लाह, और बेहतरीन खाना खिलाया। जी। मेरी हाजिरी हुई थी अजमेर शरीफ, तो एक टेम्परवरी जो है वो कैंप कायम किया जाता है, मरकज़ कायम किया जाता है एक टेम्परवरी तौर पर। तो बताया जा रहा था कि यहाँ के खाने से भी मज़ीद लजीज खाना जो है वो GNRF के तहत जो पैकेट्स तकसीम हो रहे हैं, तो वो खाना इससे भी ज़्यादा बेहतर खिलाया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जनरली होता ही है ना कि नाजरीन, जब जनरल खिलाने की बात होती है ना तो क्वालिटी लो हो जाती है। लंगर की बात होती है, नियाज की बात होती है, गरीब आम पब्लिक में खाना खिलाने की बात होती है, मदारिस में खाना खिलाने की बात होती है, तो क्वालिटी जो है वो लो हो जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है, पिछले दिनों अजमेर शरीफ में हाजिरी हुई थी, अल्लाह की रहमत से जो है वो उस मियार का जो है वो खाना, नहीं एक अच्छे घर का फर्ज जो है वो खाना लेकर जो है वो खा सके, वो ऐसी क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, बल्कि और बिल्कुल हर एक को माशाल्लाह ये प्रोवाइड किया गया अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह। इसकी वजह है, मेरे घर आपके घर अगर शादी हो है तो हम कहेंगे मेरे घर आने वाला मेहमान को मैं अच्छे से अच्छा अच्छा खिलाऊं, अच्छी क्वालिटी हो, अच्छा बिल्कुल मेनू हो और अच्छी चीज़ें हो, है ना, ताकि आने वाला कहेगा यार अब मेरे आपका घर वो अपनी जगह है, लेकिन हम तो गरीब नवाज के नाम पर खिला रहे हैं। बेशक। क्योंकि उनके दर का मेहमान है वो, आने वाला। तो गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मेहमान है, तो हम उसको जैसा तैसा कैसे खिलाएंगे। वाह। और इस साल भी जो है वो इंशाअल्लाहुल करीम नाजरीन हमारा ये प्रोग्राम रहेगा कि हम गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में अल्लाह ने चाहते एक बहुत बड़ी तादाद में जो है लंगर करेंगे। इसमें इस मरतबा हमारा देग का भी प्लान हमने बनाया हुआ है कि इंशाअल्लाह देगे जो है वो बनेंगी और गरीब नवाज की निस्बत से कोई 6 देग अपने ज़िम्मे ले ले, कोई जो है वो 2 देग ले ले, 3 देग ले ले, कोई जो है वो मुख्तलिफ अंदाज से जो है, और उसकी जो देग की कीमत भी होगी मेरे ख्याल से 2500 से 3000 के आसपास की होगी। तो अभी से नियत कर ले इंशाअल्लाह कि जब गरीब नवाज की छठी आएगी तो गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन जब खाना खिलाने का काम करेगा तो कुछ ना कुछ हिस्सा मेरी तरफ से भी मिल जाए। अगर से 6 देग हो, 5 देग हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, लेकिन कम से कम 1 देग तो कम से कम जो है गरीब नवाज की बारगाह में मेरी तरफ से भी अपना हिस्सा मिल जाए। तो इसके लिए भी जो है वो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, अभी से बुकिंग करवा ले कि गरीब नवाज के उर्स के मौके पर इतनी देगे जो है वो हमारे तरफ से जो है वो लंगर की जाए। क्या बात है, माशाल्लाह, आपने अभी से दावत दे दी है। नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मैं भी नियत करता हूँ 6 देग जो है वो मेरी नियत मेरी तरफ से भी आप कबूल कर ले इंशाअल्लाह। गरीब नवाज की बारगाह में 6 देग जो है वो इंशाअल्लाह पेश करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, कल मैं आ रहा था तो इस हवाले से हमारी गुफ्तगू एक जिम्मेदार के साथ जिन्होंने इस बार तबा भी हमारा वहाँ सारा काम देखा था, तो उन्होंने कहा कि मेरी एक शख्स से मुलाकात हुई है और उर्स गरीब नवाज को लेकर ही पूरा प्लानिंग हमने किया है। क्या यानी माशाल्लाह, कल आप प्लानिंग किए, आज जिक्र गरीब नवाज हो रहा है और लंगर गरीब नवाज की बात हो रही है, तो क्या ख्याल है, बहुत अच्छा मौका है, हम भी अपना हिस्सा मिला। आरिफ भाई आप भी कुछ नियत कर ले, गुलाम हुसैन मैंने भी नियत कर ली, यहाँ कैमरामैन वगैरह जितने भी है सब मिलकर कम से कम जो है वो एक देग जो है
وہ ذہن بنا لیں, نیت کر لیں. ابھی چھٹی تو بہت دور ہے, کہ کم از کم سارے کیمرہ مین اور سارے اسٹاف کی طرف سے ایک دیگ غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. چونکہ اب وہ موقع ہی بنا ہے اور اچھی اچھی نیتیں بھی ہو گئی ہے, تو ابھی سے پھر یہ یعنی پیسے الگ کر کے رکھ لینا ہے یا کیا کرنا ہوگا ڈونیشن کے حوالے سے؟ دیکھیں کرنا تو یہ چاہیے کہ فوری طور پر جو ہے نا, اگر جس سے ہو سکے, وہ زندگی اور موت کا تو بھروسہ نہیں ہے, صحیح. وہ آن لائن جائے اور غریب نواز کی نیت سے جو ہے وہ اپنا ڈونیشن وہاں اسپیسیفک لکھ کر جو ہے وہ پیش کر دے کہ بھائی یہ جو ہے وہ غریب نواز کی بارگاہ میں دیگے جو ہے وہ 6 دیگ 5 دیگ ایک اپروکسیمیٹلی 3,000 روپے کی جتنی رقم کے حساب سے جو ہے وہ دے دے. سمجھ میں تو یہ آتا ہے. البتہ ابھی صرف نیت کرنا بھی جو ہے وہ کافی ہوگا. ابھی ہم نیت کر لیں اور اپنی نیتیں جو اسکرین پر نمبر چل رہا ہے اس پر واٹس ایپ کر دیں انشاءاللہ الکریم. آپ سے غریب نواز کے عرس کے موقع کے وقت اس سے پہلے انشاءاللہ الکریم ہماری مجلس والے آپ سے رابطہ کر لیں گے اور آپ سے انشاءاللہ الکریم ہم جو ہے وہ رقم وصول کر لیں گے انشاءاللہ. تو بات چلی ہماری غریب نواز کے عرس سے. اچھا, غریب نواز کے عرس کے علاوہ بھی جو ہے وہ کہیں اہتمام ہوا ہو؟ ابھی پچھلے دنوں ماشاءاللہ یہ عرس بندہ نواز رحمۃ اللہ گلبرگہ شریف ساؤتھ انڈیا کے بہت بڑے بزرگ ہیں ماشاءاللہ. الحمدللہ ابھی چند دنوں پہلے میری بھی حاضری ہوئی وہاں, بہت بڑی بارگاہ ہے ماشاءاللہ, زبردست روحانیت ہے ماشاءاللہ وہاں پر بھی. تو وہاں پر بھی الحمدللہ ہم نے یہ کام کیا. اس کے علاوہ یہ تو ایک ان کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت گویا کے پیش کرتے ہیں, لیکن بیسک جو ہمارا ہے وہ ڈیزاسٹر ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو ریل حادثہ بتایا, اسی طرح ابھی سائیکلون جو گجرات میں آیا تو وہاں پر بھی ہم نے کھانا کھلایا, پہلے بھی بعد میں بھی کھانا کھلایا. اسی طرح کوئی حادثات وغیرہ ہوتے ہیں اور اس طرح کی ایمرجنسی آتی ہے, کہیں سیلاب آ جاتا ہے, کہیں بہت زوردار بارش آ جاتی ہے, لوگوں کے گھروں میں پانی چلا جاتا ہے. اب ان کے لیے غریب ہوتے ہیں, کھانے پینے کا انتظام ہوتا نہیں ان کے پاس پکانے کا, تو ایسی جگہوں پر بھی پھر ہماری فوری طور پر کھانے کا آپ انتظام کھانے کا ہم انتظام. اچھا, ایک ذہن میں سوال آ رہا تھا کہ کھانے کا انتظام جو کروا دیتے ہیں تو کیا آپ کے پاس اتنا بیلنس ہوتا ہے کہ آپ کھانا وغیرہ مطلب کیا ترکیب کیا ہوتی ہے یہ؟ دیکھیے چاہے یہ ترکیب ہو یا کوئی بھی ترکیب ہو, غریب نواز ریلیف فاؤنڈیشن جو بھی کام اس انداز پہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے فائنانس تو لگتا ہے, پیسہ تو لگتا ہے, اور اللہ پاک کی رحمت ہے کہ ہم اپیل کرتے ہیں تو اپیل پر ماشاءاللہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور دیتے ہیں. اور کئی جگہوں پر ہم رابطہ کرتے ہیں پارٹیوں سے کہ بھائی یہاں پر یہ چیز کی ضرورت ہے تو آپ اس میں سپانسر کر لیں. تو بعض اوقات ایسا بھی تو ہوتا ہوگا نا غلام حسین بھائی کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ پیسے کی بہت زیادہ حاجت ہے لیکن آپ کے پاس پیسہ ہوتا نہیں ہوگا. اب اپیل کریں گے, پھر آئے گا, جتنا آئے گا پھر کتنا خرچ کریں گے, ایسے بھی معاملات گزرے ہوگے, اس طرح کے بھی تجربات آپ کو ہوگے, کیا فرماتے ہیں آپ؟ ہاں ایسا بھی ہوا ہے کہ جیسے ابھی ہمارا یہ یہاں پر سائیکلون گجرات میں آیا تو وہاں پر پہلے سے اس کی تیاریاں چل رہی تھی, اسٹیٹ گورنمنٹ اور دیگر بھی کئی لوگ اس پر تیاریاں کر رہے تھے. تو ایسی بھی آزمائشیں آ جاتی ہے ہم کو کہ پیسہ نہیں ہوتا, پیسہ نہیں ہوتا, کام دکھ رہا ہوتا. اچھا جیسے وہ سائیکلون تھا تو کیا سوچ ہوتی ہے کہ بھائی ابھی سائیکلون آیا نہیں ہے, آئے گا پرابلم ہوگا. ہاں برابر, لیکن ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ آئے گا تو صحیح, لیکن وہاں پر گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کو جگہوں سے ہٹا رہی تھی, موو کروا رہی تھی, اسکولوں میں ادھر ادھر جا رہے تھے, وہ بیچارے بغیر گھر کے تھے, اب ان کو کھلانا بھی ضروری ہے. تو اس طرح کے حالات بنتے ہیں, آزمائشیں تو آتی ہے لیکن کسی طرح مینیج کر کے اس کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں. بعض اوقات ناظرین یہ ہوتا ہوگا کہ کام کرنا ہوتا ہے بڑا, لیکن فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں کام کم کرنا پڑتا ہے. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو ہے نا وہ حادثے کا انتظار نہ کریں. دعوت اسلامی انڈیا کے GNRF ڈپارٹمنٹ کو آپ ابھی سے ایڈوانس میں اپنا ڈونیشن دیں. ویلفیئر کی مد میں اگر آپ یہ ہمیں رقم پیش کریں گے تو کہیں پر بھی ویلفیئر کا جو کام ہوگا تو انشاءاللہ الکریم آپ کی رقم شرعی تقاضوں کے مطابق اللہ نے چاہ تو خرچ کرنے کی کوشش کی جائے گی. آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آج کا یہ سلسلہ دیکھ کر کچھ نہ کچھ اماؤنٹ ہم فکس کر لیں کہ ماہانہ اتنی رقم یا سالانہ اتنی رقم جو ہے میں ویلفیئر کے کاموں کے لیے دعوت اسلامی انڈیا کے ڈپارٹمنٹ کو انشاءاللہ پیش کروں گا, تاکہ کوئی ایسا حادثہ اور ایسا معاملہ آتا ہے تو ہمارے پاس پہلے ہی ویلفیئر کا اماؤنٹ رہے اور اس مد سے جو ہے وہ ہم خرچ کر سکیں. البتہ دعوت اسلامی انڈیا کے جو نفلی عطیات ہم جمع کرتے ہیں, ظاہر سی بات ہے وہ ہر نیک اور جائز کام والے عطیات ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں وہ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے پاس دعوت اسلامی کے دینی کام کرنے کے لیے ہی پیسے شارٹ ہوتے ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو الگ سے مینیج کیا جائے.
اگر آپ نے پراپر ساتھ دیا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بہت بڑے لیول پر آپ کی دعوت اسلامی انڈیا انشاءاللہ الکریم اس کام کو کرنے میں کامیاب ہوگی۔ میں پھر سے عارف بھائی کی طرف بڑھتا ہوں۔ عارف بھائی، اب کھانا کھلانے بھی ہے اور احتیاط کے ساتھ بھی کھلانا ہے، اور کھانا کھانے والے کو بھی احتیاط کرنا ہے کہ وہ احتیاط کے مطابق کھائے۔ اچھا، اب کون سا فوڈ ایسا ہے کہ جس میں بہت زیادہ، یعنی جس کو بولتے ہیں کہ تھوڑا کم کھانے میں بھی زیادہ نفع مل جانا، یا اس طرح کے کون سے ویجیٹیبلز یا اس طرح کی کون سی ڈائٹ ہم استعمال کریں کہ جس سے ہم پراپر یعنی ایک ہیلتھ لے کر چل سکیں؟ الحمدللہ۔ اس میں تو سب سے پہلے جب ایک ڈائٹ کا کنسیپٹ دیا جاتا ہے نا، تو سب سے پہلے نظر جاتی ہے سیلیڈس کی طرف، کہ یہ سب سے بیسک اور سب سے زیادہ نیوٹریشن ہے۔ کہ آپ کو کسی بھی، جیسے سیلیڈس میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ککڑی کی، تو اب وہ ککڑی بولنے کے بعد ہی وہ ذہن میں وہ ککڑی گھومنے لگی، کیونکہ بینیفٹس ہی بینیفٹ ہے۔ ککڑی میں تقریباً 90 سے 95% جو ہے نا واٹر کنزمپشن ہوتا ہے۔ اگر بندے کو بھوک بھی لگی اور پیاس بھی شفا، تو ایک ککڑی کھا لیا بندے نے تو بھوک اور پیاس یہ دونوں ان معنوں میں نا وہ ٹل سکتی ہے۔ یہ بہت اچھا نیوٹریشن ہے۔ اس کے بعد ککڑی کو اچھی طرح سے دھو لیں، تو چھلے بغیر بھی کھائیں گے تو جیسے میں نے اس سے پہلے بھی ڈسکس کیا وائٹامن سی کا، تو یہاں وٹامن سی بھی جو ہے وہ ایزیلی اپروچ میں آ جاتا ہے، پکانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور سب سے زیادہ اور ٹیسٹی بھی ہوتی ہے، سنت بھی ہے، اور مطلب فائدے ہیں۔ الحمدللہ سے، یعنی جو پراپر ڈائٹ مینٹین کرنا ہے۔ ابھی اسی کی طرح سے پورا جو مکمل سیلیڈ بنایا جاتا ہے، اس میں ککڑی بھی ہوتی ہیں، گاجر بھی ہوتی ہے، مولی بھی ہوتی ہیں، شلجم کو مکس کر لیں، شکرقند اگر ہو تو وہ مکس کر لیں، یوں اس طرح سے بنا لیں، اور یہ اس کے چند لقمے لے لی جائے نا تو یہ پیٹ کو بھی بھرا بھرا فیل ہوتا ہے، اور یہ ہے بھی بہت ہیلدی، کیونکہ یہ بونس میں جو اوسینس ہوتا ہے نا، یہ اوسینس ایک طرح کا پروٹین ہے جو ہڈیوں میں موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہڈیوں میں جو نا وہ جب اٹھتے ہیں تو بہت زیادہ آواز آتی ہے نا چٹکنے کی، تو یہ چٹکنے کی آواز کم ہو جاتی ہے، اور ہڈیوں میں آپس میں جو جوائنٹس ہوئے یہ مضبوط رہتے ہیں۔ تو یہ بالخصوص فائدہ جو ہوتا ہے یہ سیلیڈس کے استعمال کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ ایسا بھی دیکھا ہے میں نے کہ ہم نے کہ ان سلاد کو ابال کر بھی کھایا جاتا ہے، تو اس میں کیا کچھ، اگر آپ کو کچھ اس کے بارے میں؟ ویسے تو یعنی بینیفٹ جو ہے نا، جیسے جتنی بھی ہری اسٹیم کر کے کھایا جاتا ہے، جی اصل میں سیلیڈ سے زیادہ سبزیوں کو اسٹیم کر کے کھانے کی ترغیبات ہیں۔ ہری سبزی میں جو سبزہ، جیسے میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا، کلوروفل، یہ جو سبزہ ہوتا ہے، یہ سبزہ جتنا ہمارے بلڈ کے ساتھ سرکولیٹ ہوگا ہمارا پلیٹلیٹس کاؤنٹ بڑھا دے گا، یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن اب چونکہ یہ ابلی ہوئی جو سبزی ہوتی ہے تھوڑا سا ٹف بھی ہوتا ہے کھانے کے لیے، اور پھر حالانکہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ اس کو اگر تھوڑا کم بھی چبا کے کھائے گا نا تو آنتوں کو زیادہ کام نہیں کرنا پڑے گا، یہ بہت جلدی ڈائجسٹ بھی ہو جاتی ہے، انفیکٹ ڈائجیشن بھی اچھا کرتی ہے، کیونکہ ہمارے ڈائجیشن میں نا ایک ایسڈ بھی نکلتا ہے جسے کہتے ہیں بائل ڈکٹ، تو یہ بائل ڈکٹ جو نکلتا ہے نا یہ لمیٹیڈ نکلتا ہے، لیکن اب چونکہ آپ نے غذا ایسی لی ہے کہ جو آلریڈی تیزابیت رکھتی ہے یا اس میں فیٹ ایکسٹرا ہے، تو اب یہ بائل ڈکٹ بھی زیادہ نکلے گا۔ لیکن سبزیوں کے استعمال سے، جیسے آپ نے کہا کہ بوائل اگر سبزیاں لیں گے تو یہ بائل ڈک ریلیز ہی نہیں ہوگا، اور یوں جو باڈی میں ایسیڈیٹی جسے کہتے ہیں تیزابیت جو ہوتی ہے نا وہ مینٹین رہے گی، اور بندہ جو ہے نا بدہضمی اور ان ساری چیزوں سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ ایک ریزن ہوتا ہے بوائلنگ کا۔ ادروائز ذہن تو یہ دیا جاتا ہے کہ ہری سبزیوں کو جو ہے وہ کم پکایا جائے، اور ان کی سبزیت کے یعنی جو سبز رنگ ہے یہ باقی رہے، کیونکہ کبھی کبھی اوور کوک کرنے کی وجہ سے بھی جل جاتی ہیں، تو وہ جو غذائیت ہے وہ کچھ کم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یہ نقصان دہ ہے ایسا نہیں ہے، لیکن یہ کہ فائدے اس کے کچھ کم ہو جاتے ہیں۔ یعنی فائدے کا کم ہو جانا یہ نقصان نہیں ہے ان معنوں میں دیکھا جائے تو، بھائی جو ہے وہ 100 روپے نفع ملنے والا تھا وہاں 70 روپے مل رہا ہے، تو ان معنوں میں نفع میں نقصان ہے۔ جی ابھی آنے سے یعنی کچھ پہلے وہ میں پڑھ رہا تھا تو کدو کے تعلق سے پڑھا، اب چونکہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چل رہی ہے تو کدو شریف کے تعلق سے ایک بہت بہترین بات یہ کہ کدو شریف میں بھی واٹر کنزمپشن بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی اگر بندہ ایک وقت کدو شریف اگر کھا لے کھانے کے ساتھ، چاہے وہ روٹی کے ساتھ مکس کر کے لے یا چاول کے ساتھ، ایز پر کنڈیشن وہ کھا لے، تو انشاءاللہ کدو کے ساتھ آپ شریف لگا رہے ہیں، تو اگر ناظرین سوچ رہے ہوگے کہ بھائی جو ہے وہ یہ کدو شریف کب سے ہو گیا، تو اس کے بارے میں کیا مطلب، کیوں اس کو شریف لگایا؟ میں غلام حسین میں اگر اس کو کچھ ڈیفائن ان کریں۔ کی طرف ہی متوجہ ہو رہا تھا کہ اگر یہ بتائے تو شاید بہتر ہوگا۔ ایکچوئل میں کدو شریف جو ہے میں بھی شریف ہی کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت پسند ہے، ماشاءاللہ۔ تو جو آقا کی پسند وہ اچھا، ہماری یہ ذہن کس نے دیا کہ شریف کہا جائے اس کو؟ یہ ذہن جو ہے یہ اللہ کے بہت بڑے ولی شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم علیہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ کیسے عاشق رسول ہیں، ایسے عاشق رسول ہیں
ایسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے آپ کو محبتیں ہیں اور اتنا احترام کرتے ہیں. کدو شریف بھی ماشاءاللہ یعنی یہ امیر علیہ سنت کی طرف سے ہم کو ذہن ملا ہے. ذہن ملا ہے یہ الحمدللہ. کہ میرے آقا کو جو چیز پسند ہو تو وہ شریف ہو گئی. اگر وہ شریف نہیں تو پھر اور شریف ہے کون؟ شریف رہا کون پھر؟ صحیح. اور آپ کنٹینیو کریں اپنی ڈسکشن. جیسے پھر یوں ہی ذہن بنتا نا کہ اس سے پہلے میں نے بھی جب اگر اس کو الیبوریٹ کرتا تو کدو ہی کہتا ہے، لیکن اب چونکہ یہ فضیلت سنی ہے، محبت ہے، تو کدو شریف کر رہا ہو تو اس کے فائدے. اگر اس کو ایک بار کھا لیا گیا تو 16 گھنٹے تک وہ بغیر کچھ کھائے اس کو بھوک کی کیفیت محسوس نہیں ہوگی. 16 گھنٹے تک یہ کدو شریف جو ہے باڈی میں لگاتار سرایت کرتا رہے گا اور وائٹ بلڈ سیلز کو یہ بڑھاتا ہے. ہمارے جسم میں جو وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں یعنی سفید خون جسے کہتے ہیں، جو کہ باڈی میں امیون سسٹم اور قوت مدافعت کے لیے ہوتا ہے، اس کا کاؤنٹ بڑھ جاتا ہے. تو یوں بھی بندہ الحمدللہ زیادہ دیر تک قوی اور مضبوط. تربوز فروٹ میں اگر میں بات کروں تو تربوز بھی شاید پانی والا ہوتا ہے، ایسا کچھ ہوتا ہے. ہاں الحمدللہ زوجل. تربوز کے بھی یعنی بہت زیادہ اس میں فضیلت ہے. جیسے جوس میں ایک بہت زیادہ کنسیپٹ رہ گیا کیونکہ گرمیوں کے موسم میں اور ڈی ہائیڈریشن بہت زیادہ ہونے پر 2 جوس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. ایک تو گنے کا جوس ہوتا ہے اور ایک تربوز کا جوس ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو ہوتا ہے یہ باڈی میں واٹر لیول کو بڑھاتا ہے. کیونکہ ہمارے باڈی میں جو ہمارا اوور آل واٹر تو 5 لیٹر پانی جو ہے وہ باڈی میں کنٹینیو سرکولیٹ ہونا چاہیے بلڈ کے ساتھ. یہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ پسینہ کثرت سے نکلنے سے، ڈی ہائیڈریشن ہونے سے پھر بندے کے جسم میں، اس شخص کے جسم میں کمزوریاں آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے اور بہت تیزی کے ساتھ باڈی میں واٹر لیول مینٹین کرنے کے لیے یہ واٹر ملن بہت زبردست ہے. بہت ساری باتیں آج ہو رہی ہے کھانے پینے کی کہ کھانا پینا بھی اچھی بات ہے، کھلانا بھی اچھی بات ہے. اور پھر جو بات ہوئی کدو شریف کی اور تربوز اور پھر گنے کا رس، تو یہ جو ہے وہ صحت کے لیے اچھی چیزیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ خیر فرمائے، عافیت فرمائے، فضل فرمائے. غلام حسین بھائی، چونکہ اب ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام پر آ چکا ہے اور میں یوں سمجھ لے کہ اب سلسلے کو ختم کرنے کی طرف لے جا رہا ہوں، تو آخری میں صرف مختصر میں آپ یہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ایک تو ہوتا ہے کہ کھانا پکا کے کھلانا، تو یہ تو آپ نے کہا کہ ہم کھلاتے ہیں، تو کیا راشن تقسیم کرنے کا بھی جو ہمارا انداز ہے تو اس پر بھی اگر آپ کچھ رہنمائی کریں کہ کس طرح سے یہ نظام آپ چلا رہے ہو. دیکھیے، کھانا کھلانے کا جو کانسیپٹ ہے وہ تو اسی وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جس سے کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی مصیبت آ گئی، لوگوں کے روزگار بند ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے وقت میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو راشن دینا ضرورت ہے. ان کے پاس سب کچھ موجود ہے، راشن نہیں ہے. راشن نہیں ہے، صحیح. تو اب روز پکا کے کھلائیں وہ ایک اپنی جگہ ہے، لیکن ان کو راشن ہی دے دیں تو یہ اپنے انداز سے، اپنے حساب سے، اپنے ہاتھ سے پکا کے وہ کھا سکتے ہیں. تو ایسی بھی سچویشنیں آتی ہیں. لیٹسٹ میں ابھی پچھلے دنوں جو سائیکلون ہوا گجرات میں، اس میں ہم نے کچھ جگہوں پر ہم نے 10 دن کا راشن دیا ان کو. ماشاءاللہ، یعنی 10 دن تک کے ان کو جو ہے وہ ماشاءاللہ اپنا گزارا کر جائیں. کیونکہ ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو غریب ہوتا ہے، روز کماتا ہے، روز کھاتا ہے. اب وہ اتنے دن سے بیٹھا ہوا تھا، وہ تو کھا رہا تھا، مل رہا تھا کھانا. اب اس کو گھر جانے کے بعد اپنے کاروبار جائے گا کب وہ پیسہ لے کر آئے گا، کب اس کا چولہا جلائے گا. تو اس طرح ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو وہ طبقہ وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے جب اس طرح کے حادثات سے نکلتا ہے. تو پھر ایسی جگہوں پر ہم راشن دیتے ہیں 10 دن کا، 15 دن کا، ایز پر سچویشن. تو وہ ہم ان کو راشن دے دیتے تو وہ اپنے حساب سے ہی پھر وہ کھانا پکا کے کھلاتے. ماشاءاللہ والے گھروں کے چولہے کو بھی بجھنے نہیں دیتے. نہیں، یہ تو بہت کمال کی بات ہے اللہ کی رحمت سے. یعنی میرے پاس تو ابھی بہت کچھ ذہن میں مطلب باتیں آ رہی ہے کہ جو میں ڈیلیور کروں، لیکن مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا ہے. انشاءاللہ الکریم اس پر میں عرض کروں، الحمدللہ رمضان المبارک میں ہم نے، میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ ہزاروں راشن کیٹیں الحمدللہ رب العالمین ملک بھر میں تقسیم، ہزاروں راشن کیٹیں الحمدللہ ہم نے ملک بھر میں تقسیم کی. الحمدللہ. سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے ناظرین کہ دعوت اسلامی انڈیا کے جو ہمارے ذمہ داران ہیں یہ گراؤنڈ پر ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون حاجت مند ہے، کون نہیں ہے. ان کے کانٹیکٹس میں ہوتے ہیں. یہ ایریاز میں جو کام کرتے جو ہمارے ایریا ذمہ داران ہوتے ہیں، ان کو بہت ساری معلومات ہوتی ہے. تو صحیح بندے تک جو ہے وہ صحیح مدد جو ہے وہ صحیح وقت میں پہنچائی جاتی ہے. اچھا، پھر کون سے چیز کی ضرورت ہے یہ بھی ایک بہت بڑا مطلب ایک میٹر رکھتی ہے. جیسے کورونا کے دوران میں ایک بہت بڑی تعداد تھی جو راشن تقسیم کر رہی تھی. راشن تو سب تقسیم کر رہے، بچے کو پینے کے لیے دودھ نہیں تھا. صحیح بات ہے. بچے کو بچوں کا بھی تو پینے کے لیے دودھ نہیں ہے، راشن تقسیم ہو رہا ہے. تو دعوت اسلامی انڈیا والوں نے جو ہے پلان کیا کہ بھائی کیش تقسیم کیا جائے، تاکہ لوگ تو کھانا اناج بانٹ رہے ہیں، ہم
پیسے تقسیم کرے تاکہ لوگ جو ہے گیس سلنڈر کوئی نہیں لا کے دے رہے ہیں. بھائی گیس سلنڈر ہے, گھر میں کوئی مریض ہے, اس کی دوا لانی ہے, بچوں کا دودھ ہے, اس کے علاوہ راشن کے علاوہ سبزیاں ہیں, تو وہ بس یہ ایک ماحول چل رہا تھا کہ ہر کوئی راشن کٹ تقسیم کر رہا ہے. تو دعوت اسلامی انڈیا والوں نے دیکھا کہ بھائی راشن کٹس تو پہنچ رہی ہے, کیش نہیں پہنچ رہا ہے. تو الحمدللہ کہیں 1200 روپے, کہیں 2000 روپے, 2500 روپے, جیسی سہولت, جیسی اویلیبلٹی, الحمدللہ جو ہے وہ ہمارے ذمہ داروں نے کوشش کی کہ امت کی خیر خواہی کی جائے. آپ سب کو میں دعوت دوں گا کہ آپ سب مل کر, ہم سب مل کر جو ہے امت کی خیر خواہی کے کام میں جو ہے وہ اپنا حصہ ملائے, دعوت اسلامی انڈیا کا ساتھ دے, GNRF کا ساتھ دے. ہو سکے تو فزیکل نہیں آ سکتے تو کم از کم اپنا ڈونیشن دے کر جو ہے وہ اس کام میں اپنا حصہ ضرور ملائے. انشاءاللہ الکریم آئندہ سلسلوں میں مزید الگ الگ ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکشن ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دیکھتے رہیے FGN چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رسول پاک کی دکھیا